بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں صفحہ نمبر 229 پر ایک حدیث نقل کی ہے، جس کو غیر مقلد عالم نے صرف ضد اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر اس روایت کو من گھڑت موضوع قرار دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ غیر مقلد عالم نے جتنے بھی اعتراضات اس روایت پہ کیے ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا تحقیقی جائزہ بھی پیش کریں گے اور اس پر ہونے والے اعتراض کا تفصیلاً جواب بھی دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم فضائل اعمال سے وہ حدیث پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی، مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالی شانہ نے اپنے دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ فضائل اعمال میں فضائل نماز صفحہ نمبر 229، اور ناشر اس کے ہیں اسلامک بک سروس والے۔ اب غیر مقلد عالم کی جرأت اور ہمت دیکھیے، کس طرح سے وہ صحیح روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دے رہا ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ غیر مقلد عالم ہیں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، ان کی کتاب ہے تبلیغی جماعت کے علمی و عملی کمزوریاں، صفحہ نمبر 316 پر فضائل اعمال کی یہی حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں غیر مقلد عالم ڈاکٹر سلیم صاحب، یعنی اس موضوع یعنی من گھڑت حدیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی اس روایت کو جو مولانا زکریا ہم تو نقل کی ہے من گھڑت قرار دے رہے ہیں۔ پھر آگے جرأت دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس موضوع من گھڑت حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مولانا زکریا نے حدیث کی تخریج تو دور کی بات، کبھی غور و فکر کی بھی زحمت نہیں کی، ورنہ اس طرح کی حدیثیں فضائل اعمال میں درج نہ کرتے۔ اب ان کی جرأت اور ہمت دیکھیے کہ خود اس شخص نے تحقیق نہیں کی، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ روایت کہاں پر ہے، اور نہ اس نے غور و فکر کی، ورنہ اگر یہ تحقیق کرتا تو کبھی اتنی بڑی جرأت نہ کرتا کہ اس صحیح روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیتا۔ اب آپ کے سامنے جب میں پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچ میں اس نے کوئی تحقیق نہیں پیش کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی کتاب میں کسی روایت کے بارے میں حکم بیان کرے گا، علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا حوالہ دے گا، لیکن یہاں یہ چپ چاپ نکل گیا، علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب خود اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے ہم اس حدیث کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت حقیقت میں ترمذی شریف میں موجود ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ترمذی شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وفات ان کی 279 یعنی 279 ہجری میں ہوئی۔ روایت نمبر کتنی ہے؟ 3234، صفحہ نمبر 731۔ اب دیکھیے اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ روایت حسن غریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، حسن قرار دے رہے ہیں۔ آئیے اب علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی صاحب یعنی اسی جو ہے 3234 جو روایت ہے، اس روایت کے بارے میں جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں نقل کی ہے۔ اس روایت کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح روایت، کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح روایت ہے، لیکن غیر مقلد عالم بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دے رہا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ اصول بھی ہے، موضوع روایت بیان کرنا جیسے جرم ہے، اسی طرح کسی حدیث صحیح حدیث کو موضوع قرار دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جو اس نے خود کیا ہے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت باندھ رہا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3233 پر بھی یہی روایت نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 3235 پر یہی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے،
اور یہ بھی روایت یعنی 3235 بھی صحیح علامہ ناصرالدین البانی صاحب لکھ رہے ہیں، 3233 بھی علامہ ناصرالدین البانی صاحب صحیح لکھ رہے ہیں، 3234 یہ بھی علامہ ناصرالدین البانی صاحب صحیح لکھ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے علامہ ناصرالدین البانی صاحب کا حوالہ دیا۔ اب آتے ہیں ان کے ایک بہت بڑے جو ہے محدث العصر کہلاتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، وہ بھی اس روایت کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ حسن قرار دے رہے ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب نے ترمذی شریف کی تحقیق کی ہے اور اس کی جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 543 ہے، اس کا انگلش جو ہے ترجمہ ہے، حدیث نمبر 3234 پر اس روایت کے بارے میں زبیر علی زئی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حسن روایت ہے، وہاں پوری انہوں نے تحقیق پیش کر رکھی ہے۔ اب یہ روایت یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وفات 241 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 3484 پر۔ اور اس کے جو محقق ہیں مسند احمد کے احمد محمد شاکر صاحب اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو غیر مقلد عالم نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ضد اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دے رہا ہے، حقیقت میں ان کے خود علماء جیسا کہ علامہ ناصرالدین البانی صاحب ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں، اسی طرح احمد شاکر صاحب، یہ لوگ خود اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی، نہ غور و فکر کی، صرف دیکھا کہ فضائل اعمال میں آ گئی، اور فضائل اعمال کا بغض و دشمنی ان کے اندر بہت زیادہ بھرا پڑا رہتا ہے، اور یہ مشہور بھی ہے کہ فضائل اعمال سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو فوراً اس نے کیا کیا؟ اس کو موضوع من گھڑت قرار دے دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو اس نے خود کہا نا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تخریج تو دور کی بات، اس نے خود ہی تخریج نہیں کی، پھر اس نے کہا کہ غور و فکر کی بھی زحمت نہیں کی، تو غیر مقلد عالم اس نے بھی کوئی غور و فکر نہیں کی، نہ کوئی تحقیق کی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ صرف یہ اعتراض کیا ہے؟ ضد اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر۔ اچھا، اس نے پھر تفصیلاً اعتراض کیا اس روایت کے بارے میں، کچھ اعتراض کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا چالاکی کی، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے، آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے کس طرح سے دشمنی میں دھوکہ دھڑی اور جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم غیر مقلد عالم نے کیا چالاکی کی ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ، ایک ہوتا ہے حالت بیداری کا معاملہ۔ حالت خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں اتفاقی اور اجماعی مسئلہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اہل علم میں صحابہ میں اختلاف رہا ہے۔ اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترمذی شریف کی حدیث نقل کی ہے وہ خواب کی روایت ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ترمذی شریف کی جو دوسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند موجود ہے، اس میں فی المنام کا تذکرہ خواب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ٹھیک ہے، یہی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں بھی خواب یعنی منام کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت تو خواب کی تھی، لیکن اس نے چالاکی کر کے اس کو بیداری پر محمول کر لیا، پھر اس نے سارے اعتراضات نقل کر دیے، کیونکہ اس نے تحقیق تو کی نہیں تھی، روایت کو پرکھا نہیں، روایت کو دیکھا نہیں، تو اس نے جو چاہے اعتراض کر دیا۔ جب بات خواب کی ہے اور اس پر اہل علم کا اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ اعتراض سارے فضول ہیں، تھی تو یہ روایت خواب کی۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کر رہے ہیں قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شرح نووی علی مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 676 ہجری، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 25 پر۔ اب آئیے ان کے بہت بڑے مجدد ہیں نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب سے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے بھی یہی فضائل اعمال والی جو روایت ہے ترمذی شریف والی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو خواب میں مخصوص صورت میں دیکھنا جائز ہے،
معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو بچشم سر حالت بیداری میں نہیں دیکھ سکتا، ہاں خواب میں اگر کوئی دیکھے تو دیکھ سکتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا خواب میں اللہ کو دیکھا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نقل کر رہے ہیں؟ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کہ بارہا خواب میں اللہ کو دیکھا اور بات چیت بھی کی اور یہ پوچھا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ فضائل اعمال میں تھا، اس پر غیر مقلدین بڑا واویلا کرتے ہیں، لیکن ان کے عالم خود لکھ رہے ہیں۔ کیا نقل کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے رب تیرا قرب کس عمل سے مل سکتا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت قرآن سے۔ کہا سمجھے یا بے سمجھے؟ تو فرمایا جس طرح ہو، یعنی چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بے سمجھے پڑھو۔ یہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نقل کر رہے ہیں، ان کی کتاب ہے مجموعہ رسائل عقیدہ، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523-524۔ اب دیکھیے غیر مقلد عالم بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ روایت خواب کی تھی۔ اب اس نے فضول سارے اعتراضات بیداری والے کیے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ذرا غیر مقلد عالم ہے ڈاکٹر سلیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم صاحب اپنی کتاب تبلیغ جماعت کے علمی و عملی کمزوریاں صفحہ نمبر 318 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک حضور کے سینے پر رکھا۔ کیا مولانا زکریا ان حقائق سے بے خبر تھے اور کیا کروڑوں تبلیغی بھی بے خبر ہیں؟ مجرم دیکھیے آپ ہیں، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ صحیح حدیث، ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی۔ آپ دیکھیں کوئی قرآن کی آیت آپ نے پیش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں نہیں دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ قرآن کا نام مت لیں۔ دوسری بات، صحیح حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہ روایت صحیح موجود ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں جو ہے دیکھا گیا ہے، یہ روایت صحیح موجود ہے ترمذی شریف میں۔ اور یہ جو دست مبارک جو ہے حضور کے سینے پر رکھا گیا خواب کا معاملہ ہے، اور خواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور صحیح حدیث موجود ہے۔ باقی یہ جو آپ نے کہا نا کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ حقائق سے بے خبر تھے، بے خبر آپ ہیں، اور تبلیغی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کروڑوں تبلیغی بے خبر ہیں، بلکہ آپ لوگ بے خبر ہیں۔ الحمدللہ تبلیغ والے جانتے ہیں کہ بھئی یہ روایت کیسی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اس اعتراض کی طرف۔ یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ معراج کی رات میں، کیونکہ انہوں نے فالتو میں اعتراضات کیے لیکن ہم ان کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر سے دیتے، کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے نہ اپنے علماء کتابیں پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں حافظ عبد الرحمن، پروفیسر حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب، ان کی زبانی سنیے۔ میں تو یہ بات غلط ہے، اس لیے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب جو لکھی ہے اپنی طالب علمی کے زمانہ سے فارغ ہونے کے بعد، اگرچہ انہیں تصنیف و تعریف کا فن نہیں آتا تھا، تو کتاب لکھی ہے درایت تفسیری، اور اس کے اندر میں صرف اتنی بات آپ کو اس کے اندر لکھا ہے کہ جو صحابہ سے خطاب تھا صحابہ اس کو سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اجتہاد کا دخل ہے، غور و فکر کا دخل ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو جس کے اندر غور و فکر کا دخل ہے وہ تفسیر جو ہے ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر صحابہ کا اپنی اختلاف بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سے یہ اللہ کو دیکھا ہے یا جبرائیل کو دیکھا ہے، صحابہ کا اختلاف موجود ہے۔ حضرت عائشہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چہتی بیوی بھی ہیں اور اپنی نوجوان عمر کی وجہ سے ذہین بھی بہت ہیں، عورتوں میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو حضرت عائشہ، عورتوں کے اندر عام طور پر گہرائی نہیں ہوتی، لیکن عبداللہ بن عباس بھی کم نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر اور حضرت عائشہ کی تفسیر کا اگر تقابل ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر کوئی بھی کسی پر حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے وہ مہمان جو آئے ہوئے تھے کل، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو لفظ ہے نور انا رآہ، تو یہ اللہ تو نور ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے یہ۔ تو حضرت عائشہ کی جو بات ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن حضرت عائشہ کی تشریح ایک طرف اور عبداللہ بن عباس کی تشریح ایک طرف، ان کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ کو ترجیح ہے یا عبداللہ بن عباس کی دلائل کو دیکھیں گے۔ اور میں نے ویسے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ
حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، خاص طور پر جو میرے استاد ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، انہوں نے تو کہا کہ جمہور صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی رؤیت کے قائل ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ ان صحابہ میں شامل کیا ہے، یعنی جو جمہور سے الگ ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ حقیقت میں دونوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے، اور اللہ جو ہے وہ نور بھی ہیں، اور اللہ کے آگے جو پردے ہیں وہ بھی نور کے ہیں، اور اگر یہ پردے جو ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ تمام دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو ہم اللہ کے نور سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جیسے کہ یہ جو حدیث ہے دعا کی صورت میں، اللہم اجعل القرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ یہاں بھی نور کا ذکر آیا ہے، سینے کا نور، کہ قرآن مجید کو، قرآن تو اللہ کی کلام ہے نا، تو یہ ہمارے سینے کا نور بن جاتا ہے۔ اس طرح جو آپ نے طائف کے اندر جو دعا کی ہے، اعوذ بنور وجہک الذی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات فصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، کہ میں تیرے چہرے کے نور کے ساتھ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے متعلق بیان کیا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ تمام کاموں کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ذکر یہ کر رہا تھا کہ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، یہ خود یہ مان رہے ہیں۔ کون؟ غیر مقلد عالم مان رہے ہیں، جمہور صحابہ۔ اور پھر جواب بھی دینا، آپ تفصیلی سن سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل سنہ کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے مجموعہ مقالات اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ اس کا ترجمہ جو کیا ابو ساریہ احسان یوسف صاحب، صفحہ نمبر 37 پر، اس پر بہت سے غیر مقلد علماء کی تحقیق ہے۔ صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح منقول ہے، یعنی صحیح طور پر منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب آتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جس کو غیر مقلدین میں شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ ہے، جلد نمبر 19-20 کا اردو ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 128۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اسی دنیا میں دیکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی وفات سے قبل کیا، اور دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ رؤیت رب کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت اس زمین پر نہیں فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ آخرت سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اور دار دنیا اور دار آخرت مراد ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو یہ اہم بات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی زیارت دنیا کی زندگی میں دار آخرت میں فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ حق تعالیٰ کی زیارت دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کی زیارت اللہ تعالیٰ کی، اور کیا دار آخرت میں فرمائی ہے، یعنی معراج کی رات میں۔ یہ تو دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مان رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مجدد صاحب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب فرماتے ہیں، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کو دیکھنے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا یا دل کی آنکھوں سے۔ سلف کی ایک جماعت یہ دونوں موقف رکھتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا راجح ہے۔ کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیا ہے؟ راجح ہے معراج کی رات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں وہ دیکھنا کسی طرح سے بھی ہو، اور یہ رؤیت دنیا میں نہیں آسمانوں کے اوپر ہوئی تھی۔ مجموعہ رسائل عقیدہ
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111۔ اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ یہ غیر مقلد عالم ڈاکٹر سلیم صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کی، اور غیر مقلدین عموماً پیش کرتے ہیں اس روایت کو، کہ بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کا ہی جواب پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت سے صحابہ تک حدیث نہیں پہنچی، اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے ایسے موقف اختیار کیے جو ہے خطا پر تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے جات پیش کی ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا تو وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی حدیثیں نہیں پہنچی تھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اب دیکھیے چند حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں، اس میں اب دیکھیے حدیث کیا پیش کر رہے ہیں کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنے کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کیا ہے کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی۔ اسی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا موقف اختیار کیا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ائمہ اربعہ کا دفاع اور سنت کی اتباع، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، صفحہ نمبر 28۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات موقف اختیار کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ شب معراج کی رات میں یا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا، یہ اس وجہ سے انہوں نے ایسا موقف اختیار کیا کیونکہ ان کے پاس یہ مسلم شریف والی جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ نہیں پہنچی، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی، اور اسی وجہ سے وہ اس مسئلے پر خطا پر تھیں۔ تو آپ کے سامنے الحمدللہ یہ غیر مقلد عالم نے جو جھوٹا اعتراض کیا ہے اور صرف ضد اور تعصب کی بنیاد پر کیا کہ روایت موضوع و من گڑت ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ کیا ہے یہ روایت؟ کیا ہے؟ صحیح درجے کی ہے۔ یہ غیر مقلد عالم نے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر غلط اعتراض کیا۔ دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ بات خواب کی ہے، اور خواب میں یہ اتفاق اور اجماع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری بات ہم نے بیان یہ کی کہ غیر مقلد عالم نے چالاکی سے اس حدیث میں جس میں خواب کا معاملہ ہے، اس نے بیداری پر محمول کر کے سارے اعتراض کیے۔ ہم نے کہا اگر بیداری کی بات مان بھی لیں تو بیداری میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اس پر ہم نے غیر مقلد عالم کا حوالہ دیا کہ جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ پھر یہ غیر مقلد عالم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی۔ ہم نے کہا کہ بھئی صدیق حسن کا بھوپالی صاحب یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو ہے دیکھا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا موقف اختیار کیا ہے۔ باقی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضد اور تعصب و بغض سے بچائے، آمین ثم آمین۔